مصر کی ایک بستی ایسی تھی جہاں ایک بوڑھے یہودی کا نام بڑے احترام اور عجیب خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ وہ نہ کوئی بادشاہ تھا نہ قاضی، مگر لوگ اسے ایک انوکھے ہنر کا مالک سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف کسی لڑکی کی نبض پکڑ کر یہ بتا دیتا ہے کہ وہ اب تک کنواری ہے یا اس کی عصمت زائل ہو چکی ہے۔ یہ بستی مکمل طور پر یہودیوں سے آباد تھی۔ اس بستی کے رواج میں نکاح سے پہلے لڑکی کو اس بوڑھے کے پاس لے جانا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ لڑکی پاک دامن ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا، ورنہ اس کی شادی روک دی جاتی اور اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ بستی کے لوگ اس یہودی بزرگ پر اندھا اعتماد کرتے تھے، کیونکہ کئی مرتبہ اس کی بات حقیقت ثابت ہو چکی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے فیصلوں کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس بوڑھے کی شہرت پورے مصر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اگر کسی بستی میں نکاح طے پاتا تو سب سے پہلے مطالبہ یہی ہوتا کہ دلہن کو اس یہودی کے پاس لے جایا جائے۔ وہ نبض پکڑتا اور اپنے الفاظ میں لڑکی کے مقدر کا فیصلہ سناتا۔ اگر یہ لڑکی کو کنواری قرار دیتا تو خوشیاں منائی جاتی، اور اگر بدکردار قرار دیتا تو لڑکی کو غلام کے بازار میں دھکیل دیا جاتا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں انصاف کے طلبگاروں کی فریادیں سن رہے تھے کہ ایک نحیف و کمزور بوڑھا جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور قدم بڑھاپے کی کمزوری سے کانپ رہے تھے، سلطان کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے چہرے اور لباس سے ہی ظاہر تھا کہ وہ یہودی ہے۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم مسلمان نہیں بلکہ یہودی مذہب سے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو۔ بوڑھے نے عرض کیا، جی حضور نے درست پہچانا۔ پھر آہستہ سے بولا، جب آپ نے یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی ہمیں اس سرزمین پر اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی اجازت دی تو ہمارے دل میں آپ کے لیے جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہمارے تمام لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اگرچہ ہمارا اور آپ کا مذہب مختلف ہے، لیکن انسانیت کے مذہب میں آپ نے ہمارے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بتاؤ کس حاجت نے تمہیں اتنے فاصلے سے یہاں پہنچایا؟ بوڑھے نے لرزتی آواز میں کہا، حضور ہم ایک بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، بستی کے لوگ بے بس ہیں اور ان کے لیے انصاف کا واحد سہارا آپ ہیں۔ بوڑھے نے تفصیل بتائی، ہمارے علاقے میں ایک بوڑھا یہودی ہے جو لڑکیوں کی نبض دیکھ کر فیصلہ سناتا ہے کہ وہ کنواری ہے یا نہیں۔ اگر وہ پاک دامن کہہ دے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور اگر بدکردار کہہ دے تو لڑکی کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ لوگ اس پر اندھا یقین کرتے ہیں، کیونکہ کئی بار اس کی بات درست بھی نکلی ہے، مگر حضور مجھے شک ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چال، کوئی خفیہ حقیقت ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسا عمل یا کالا جادو یا کچھ بھی ایسی طاقت ضرور ہے جو معلوم نہیں۔ پھر اس کی آواز اور بھاری ہو گئی، حضور میری ایک ہی بیٹی ہے جسے میں نے بڑی محبت اور ناز و نخروں سے پالا ہے۔ آج جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس کے منگیتر نے شرط رکھ دی کہ پہلے اس بوڑھے کے پاس لے جایا جائے، اگر وہ اسے پاک دامن قرار دے تو نکاح ہوگا، ورنہ اس کا انجام بھی باقی لڑکیوں جیسا ہوگا۔ بوڑھے نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی پاک دامن اور معصوم ہے، اس نے کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ یہودی ضرور اسے بدکردار قرار دے گا۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو بوڑھے نے جواب دیا، حضور آج تک جتنی لڑکیوں کو اس نے پاک دامن قرار دیا وہ بڑے عہدیداروں، جاگیرداروں یا صاحب حیثیت خاندانوں کی بیٹیاں تھیں، اور جنہیں بدکردار کہا وہ غریب اور لاچار گرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ میں ایک بوڑھا غریب آدمی ہوں، اپنی بستی میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایک بار کہہ دیا کہ اس کا کردار درست نہیں تو بستی کے لوگ مجھے مجبور کریں گے کہ میں اسے غلام بنا کر بیچ دوں، کیونکہ یہی ہماری بستی کا سالہا سال سے دستور رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کی بیٹی بدکردار نکلتی ہے اسے سزا اور نیلامی عام کے لیے بازار میں بیچنا پڑتا ہے، اور جو والدین یہ نہیں کریں گے ان کے سارے خاندان کو بھی سزا دی جاتی ہے، ان سے تمام لوگ رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں، اور سزا کے طور پر انہیں گھر میں ہی قید کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گرانہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مر جاتا ہے، اور یہ سب دوسرے لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن سلطان معظم، میری بیٹی جسے میں نے بڑے ناز و نخروں سے پالا ہے وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے، میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اسے بیچنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو لاچارگی اور بے بسی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غصے اور حیرت کے آثار نمودار ہو گئے،
انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، یہ کیسا قانون اور کیسی جہالت! ابھی حکم دیتا ہوں کہ اس بوڑھے یہودی کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ غریب بوڑھا ہچکچاتے ہوئے بولا، حضور، اس بوڑھے پر بستی کے لوگ بے پناہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک عبادت گزار بزرگ ہے، کیونکہ وہ دن رات کا بیشتر وقت عبادت میں گزارتا ہے۔ لوگ اس کے زہد و تقویٰ کی مثالیں دیتے ہیں اور اس کے دروازے پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اگر آپ نے اسے یوں ہی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تو بستی کے لوگ جو پہلے ہی آپ کی رعایا میں غیر مسلم ہیں بدظن ہو جائیں گے۔ اگر آپ خود اس یہودی کا اصل چہرہ ان سب کے سامنے بے نقاب کر دیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ پوری بستی کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ لوگ پہلے ہی آپ کی انصاف پسندی اور رحم دلی سے متاثر ہیں۔ اب اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ شخص دراصل کیسا دھوکے باز ہے تو وہ ضرور حق کو قبول کریں گے۔ سلطان معظم، اگر آپ نے اس یہودی کو اپنے دربار میں بلوا لیا یا اس کو کوئی سزا دے دی تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ سراسر ظلم ہے، کیونکہ مسلمان سلطان ہم یہودیوں کو اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہمارے پیشوا کو زبردستی گرفتار کروا لیا ہے، جبکہ اس پر تو کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا۔ یہ سن کر سلطان لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چند لمحوں بعد انہوں نے دربار میں موجود اپنے ماہر وزیر کو بلایا اور حکم دیا، کسی ایسے ماہر کو تلاش کر کے لاؤ جو میرے بازو کو اس طرح تیار کر دے کہ وہ بالکل عورت کا معلوم ہو۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر سوال تھا کہ سلطان اتنا عجیب و غریب حکم کیوں دے رہے ہیں۔ سلطان نے ان کی طرف دیکھ کر وضاحت کی کہ اس موقع پر اگر یہ چال نہ چلی گئی تو اس کا اصل چہرہ کبھی بھی لوگوں پر عیاں نہیں ہوگا اور نہ ہی اس فریب کو توڑ سکیں گے جو برسوں سے معصوم بستی کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی، سب نے سر جھکا دیے۔ وزیر نے حکم بجا لاتے ہوئے ایک ماہر کو دربار میں حاضر کر دیا۔ اس ماہر نے سلطان کے بازو پر مختلف جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مرہم اور نرم چونے جیسا محلول لگایا۔ کچھ دیر بعد اس نے بازو پر ایک باریک ریشمی کپڑا لپیٹ کر مساج کیا، پھر خاص پاؤڈر اور تیل کا استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ سلطان کا مضبوط اور مردانہ بازو اتنا نرم و نازک ہو گیا کہ وہ دیکھنے میں کسی نوجوان عورت کے بازو جیسا معلوم ہونے لگا، صاف، گورا اور ملائم۔ اس کے بعد سلطان نے ایک عورتوں جیسا بالکل سیاہ ریشمی نقاب لیا، اسے اسی طرح لپیٹا کہ صرف آنکھیں جھلک رہی تھی۔ نقاب کے ساتھ انہوں نے ایک لمبا چوغا بھی اوڑھا جس سے ان کی قامت اور حلیہ بالکل کسی باپردہ عورت جیسا دکھائی دینے لگا۔ پھر سلطان نے اپنی تلوار کو لباس کے اندر چھپایا اور اپنے وزیر اور اس غریب بوڑھے کے ہمراہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ بستی کی بلند فصیلیں دور سے نظر آنے لگی۔ کچھ وقت کے بعد سلطان اس بستی میں داخل ہوئے تو منظر انتہائی دردناک تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں ایک عجیب اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ بستی تھی جہاں اس ظالم یہودی بوڑھے کی وجہ سے کئی گھروں کے چراغ بجھ چکے تھے، کئی باپ اپنی بیٹیوں کو غلامی میں کھو چکے تھے۔ سلطان نے اپنے ساتھ آئے ہوئے غریب بوڑھے سے کہا، تم اپنی بستی کے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو اور انہیں یہ خبر دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود اس بوڑھے یہودی کے پاس آئے ہیں۔ سب لوگ وہاں اکٹھے ہوں تاکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس کا اصلی چہرہ بے نقاب کر سکوں۔ یاد رکھنا یہ سب خاموشی سے ہونا چاہیے، اس یہودی بوڑھے کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان یہ حکم دے کر اس ظالم کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے باہر کچھ لڑکیاں اپنی نبض دکھا کر واپس جا رہی تھیں۔ اگر سچ کہا جائے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی اور موت کے لیے مستقبل کی راہ چل رہی تھی۔ کچھ لڑکیوں کے چہروں پر خوشی تھی کیونکہ انہیں پاک دامن قرار دیا گیا تھا، مگر کئی لڑکیاں آنسو بہا رہی تھیں۔ سلطان خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ غریب بوڑھا تھا جو اپنے آپ کو اس لڑکی کا باپ ظاہر کر رہا تھا۔ چونکہ اس غریب بوڑھے کو پوری بستی جانتی تھی اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی ایک کنواری جوان بیٹی ہے جو اب شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان نے اس غریب بوڑھے کو اپنا والد ظاہر کیا اور خود اس کی بیٹی بن کر اس یہودی پیشوا کے سامنے حاضر ہو گئے۔ یہودی بوڑھا حسب عادت ایک بوسیدہ چٹائی پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی سلطان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس یہودی پیشوا نے لڑکی سمجھتے ہوئے نبض پکڑنے کے لیے ہاتھ تھاما، مگر چند لمحوں میں اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور آنکھوں میں خوف آنے لگا۔ غریب بوڑھے نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حضور آپ کا رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے؟ یہودی پیشوا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ کسی لڑکی کا ہاتھ نہیں اور نہ ہی کسی عام انسان کا ہاتھ ہے۔
اس نقاب کے پیچھے کوئی بڑی ہستی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر سلطان سمجھ گئے کہ اس یہودی پیشوا نے آخر ساری زندگی گزاری ہے، اور جس کا یہی کام دھندہ ہو اسے کیوں کر پہچان نہیں ہوگی کہ یہ بازو عورت کا ہے یا مرد کا ہے۔ سلطان نے دھیرے سے نقاب ہٹایا اور کہا، اگر تم اتنی مہارت رکھتے ہو، ہاتھ پکڑتے ہی جان گئے کہ یہ لڑکی نہیں، تو بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی لڑکی پاک دامن ہے اور کون بدکار؟ تم بغیر کسی ثبوت کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہو؟ یاد رکھنا، کوئی ٹال مٹول بہانے بازی کام نہیں آئے گی۔ یہودی بوڑھا بوکھلائے ہوئے بولا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، میں تو صرف مال و دولت اکٹھا کرنے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہ سب کرتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، بلکہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سلطان نے غضبناک لہجے میں کہا، جو ظلم تم نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ اس دوران خیمے کے باہر کھڑے لوگ جنہیں غریب بوڑھے نے خاموشی سے بلایا تھا سب اندر آ گئے۔ وہ سب اپنے پیشوا کی اقرار کردہ باتیں سن چکے تھے اور اب غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا، تمہارا انجام ایسا ہوگا کہ اس علاقے کے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور پھر ایک ہی وار میں اس کا سر خیمے کے باہر قلم کر دیا گیا۔ بستی والوں کے نعرے گونجنے لگے، وہ یک زبان ہو کر کہنے لگے، آپ کا دین ہی سچا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح سلطان کی حکمت عملی سے وہ سب مسلمان ہو گئے۔